صحابہ ہی ہیں. وہ کہتے ہیں قال لی ابن عباس، مجھ سے ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا هل تزوجت، کیا تم نے شادی کی، کیا تم نے نکاح کیا؟ قلت، میں نے کہا لا، نہیں ابھی تک نہیں کیا. تو کہتے ہیں قال تزوج، نکاح کر لو. جملہ بڑا اہمیت کا حامل بھی ہے، خطرناک بھی ہے سمجھنے کے لیے. اب کہتے ہیں صحابی رسول تزوج، نکاح کرو. فإن خیر هذه الامہ، کہ بے شک اس امت کے بہتر افراد، بہترین افراد وہ ہیں فأکثرها نساء، کہ جن کی عورتیں زیادہ ہوں وہ بہت بہتر لوگ ہیں اس امت کے. ایک شادی بھی ابھی انہوں نے نہیں کیے تھے تو ایسی ترغیب دے دیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو ٹائم لگ سکتا ہے مگر حدیث اپنی جگہ پہ رہے گی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث کو لے لیتے ہیں، جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، رک جا میں تھوڑا ترقی کر کے آتا ہوں. نہیں، حدیث تو آلریڈی ترقی کی ہوئی ہے، ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ٹائم لگ سکتا ہے. 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 10 سال 10 سال بعد اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ذہن کھلتا ہے تو حدیث سمجھ میں آتی. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فإن خیر هذه الامہ، اس امت کے بہترین افراد وہ ہیں اکثرها نساء، جن کی عورتیں زیادہ ہوں. ایک بیوی کر لیے، اب ضرورت آ گئی، کچھ حالات ایسے آئے، کوئی بیوہ کا آیا موقع، بیوہ سے نکاح کر لیا، ضرورت ہے تو. ورنہ ایک بات اور جس سے متنبہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ اکثر نوجوان اس سے غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں. کہتے ہیں اسلام بہت زیادہ شادیاں کرنے کو کہتا ہے، صرف اس بات سے خالی ایک راکٹ لانچر کی طرح اپنی بیوی کو ڈراتے رہتے ہیں، دھمکاتے رہتے ہیں. نہیں میرے بھائی، اگر ایک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے تو دوسری کی طرف التفات بھی نہیں کر سکتے. ایک کا اگر حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ نے قرآن میں وہی شرط لگائی ہے، اگر ایک کا حق ادا کر سکتے ہو تو دوسری کی طرف التفات کرو. اب یہاں صحابی رسول نے کہا کہ بہتر وہ ہے جن کی بیویاں ہوں، عورتیں ہوں، یعنی وہ حق ادا کرنے کے قابل ہے کہ ایک کا بھی حق ادا کر سکتے، 2 کا بھی حق ادا کر سکتے. یہ صلاحیت ان میں موجود ہے، یہ تقویٰ ان میں موجود ہے. تو اس سے یہ متنبہ کرنا چاہوں گا، یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ایک کا حق اچھے سے ادا کیجئے، پھر نیت کیجئے کسی اور کو لانے کی. ایک کے اندر ہی اگر فیل ہو رہے ہیں اس کے حقوق ادا کرنے میں، جیسے اکثر نوجوانوں کا یہ حال ہے، 12-1 بجے سے پہلے گھر میں آتے ہی نہیں. 12-1 تو شاید میں جلدی بول دیا ہوگا، اور آتے بھی ہیں تو سونے میں جلدی دل نہیں رہتا. اس کے بعد جب سو جاتے ہیں تو عورت کدھر یہ کدھر اٹھتا ہے 12-1 بجے دن کے، کہاں گئی فجر کہاں گئی ظہر پتہ نہیں. اور ساری امیدیں عورت سے ہوتی ہے کہ سارے کام کاج کر کے سیٹ کر کے مجھے اٹھانا، اٹھو جی، مطلب عزت اتنی بھی دینا. رات بھر بیوی کو نہیں پوچھا تو چلتا، اور بیوی صبح برابر بیڈ ٹی لے کے آنا اس کے پاس. واہ نواب صاحب، بیوی کا حق بالکل ادا نہیں کریں گے پر بیوی سے سارے حقوق کا مطالبہ کریں گے. اب اس کے بعد 12-1-2 بجے کیسے اٹھے، نہا دھوئے، حق یاد آتا سب سے پہلے دوستوں کا. ارے رک ابھی آیا، 2 منٹ میں آیا، 5 منٹ میں آیا. آپ دوست کو بولتے 2 منٹ میں آیا تو 1.5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور بیوی کو شام میں آنے سے پہلے بولتے 2 منٹ میں آیا تو 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں مگر بیوی کے پاس نہیں پہنچتے. یہ دوستوں کا حق زیادہ ادا کرتے ہیں، بیوی کا حق کم ادا کرتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. حقوق ادا کر کے پھر آپ دوسرے کی طرف التفات کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ صحابی کا معاملہ ہے جس سے عورت کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو پھر سے اہمیت دی گئی. عام طور پر فطری اعتبار سے اس کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی. اسی طرح ایک اور مشہور حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. عورت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. صحیح مسلم کی حدیث، بہت مشہور حدیث، یہاں تک کہ ہر خطیب نکاح کے خطبے میں اس حدیث کو پڑھتا ہے. حضرت عبداللہ
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا متاع دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. دنیا کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اگر اس دنیا میں کوئی چیز ہے المرأۃ الصالحہ تو وہ نیک اور صالح بیوی ہے. نیک اور صالح. پہلے ٹکڑے کو سمجھتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے. اب دنیا متاع دنیا بہترین چیز ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. اب دنیا متاع صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. اب فائدہ اٹھانا کس کو کہتے ہیں آئیے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. عام مثالیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں سمجھنے کے لیے بہت ہی گہرائی اور گہرائی اس مثال میں پائی جاتی ہے. اگر کسی جگہ پر شہد گرا ہو بہت سارا شہد گرا ہوا ہے ایک مکھی بن بناتے وہ شہد کے قریب آتی ہے اس کے بازو بیٹھ کر چوسنا شروع کر دیتی ہے. بڑا مزہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے کہتی ہے تو بڑا زبردست شہد ہے پر باہر سے چوس رہی ہوں تو اتنا مزہ آ رہا ہے اس کے اندر ڈبکی لگاؤں گی تو پتہ نہیں کتنا مزہ آئے گا. یہی حال ہے انسان کا اور دنیا کا. جب تک دنیا اس کے دور رہ کر دین کے اندر رہ کر اس سے مزہ لیتا رہے گا واقعی دنیا میں رہنے کا مزہ آئے گا. بول گا یار اتنا مزہ دور رہنے پر آ رہا ہے اس میں چھلانگ لگاؤں تو کتنا مزہ آئے گا. اسی مکھی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے گا اور کبھی دنیا کے جھمیلوں سے باہر نہیں نکل پائے گا. تو دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. دور سے رہو اور فائدہ ہی اٹھاؤ. اس میں ملوث ہونے مت جاؤ انڈلج مت ہو اس میں. یہ ہے الدنیا متاع.